پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے تناظر پر ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو پینلسٹ موجود ہیں، مولا بخش چانڈیہ صاحب سینیٹر، اسماعیل بریلوی صاحب سینیٹر، ندیم مالک ہمارے کولیگ صحافی آج ٹیلی ویژن سے. ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم کسی بھی معاملے پر بحث کو کھلا چھوڑ دیں گے تو ریاست اور حکومت اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پائے گی. اگر ریاست اسلامی قوانین کے حوالے سے اپنا کوئی سٹینڈ مرتب نہیں کرے گی، حکومت اس کے اوپر ابہام اختیار کرے گی، تو پھر معاملہ یقیناً سڑکوں پر چلا جائے گا، جہاں پر معاملات طے نہیں ہوتے بلکہ بگڑتے ہیں. ابھی ندیم آپ نے ذکر کیا تھا، میں ذرا پرائم منسٹر صاحب کا ایک بیان سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے 3 دن پہلے دنیا اور پاکستان ٹیلی ویژن کے مشترکہ انٹرویو میں دیا، اور سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی پارٹی نے بلاسفیمی لا کے اوپر یو ٹرن لے لیا ہے. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کیا اس کا کھل کے جواب دے رہے ہیں، کوئی معیار مقرر کر رہے ہیں بحث کا، کمٹ کر رہے ہیں یا نہیں. لیٹس ہیئر دیٹ ساؤنڈ. جی جہاں تک یو ٹرن کی بات آپ نے کی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں بڑے واضح ہیں. جی ہاں. اور جو ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کانسٹیٹوئنسی ہے، اور جہاں تک ہڑتالوں کا تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کالڈ فار ہے. اس کا اس سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے. بل کے اوپر ابھی تک پارٹی کا کوئی موقف ہی نہیں دیا، ڈیسیجن بھی نہیں لیا، اور اس کے اوپر انہوں نے کبھی پرائیویٹ ممبر ڈے پہ، آپ شیری رحمان ہیں، شی از آنریبل ممبر آف دا ہاؤس، شی ہیز اے رائٹ ٹو ڈسکس اینی تھنگ. چیف وپ سے اجازت لے کے بٹ ایز فار ایز دا پارٹی از کنسرن، پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی موو نہیں ہوا. تو اس لیے اگر ہڑتالیں ہو رہی ہیں تو اٹ از جسٹ اے کارٹ بفور دا ہارس. لیکن آپ لوگ ریویو کرنے سے کوئی اتنی کوئی غلط بات تو نہیں آپ کی؟ جتنا مائنورٹیز کے ساتھ ڈی بی کی اپنی ایک ویژن تھی، کوئی پارٹی اتنی نہیں ہے، مگر مائنورٹیز کا جو کنسرن ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس کا مس یوز نہ ہو. سب کا یہ پاکستانیوں کا مس یوز نہ ہو، اور ہم انشور کراتے ہیں کہ آپ اس کو ریویو کریں. نہیں، مس یوز نہیں ہوگا. دو باتیں ندیم اس میں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، اور دوسرا بالکل آخر میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ریپیل کریں، امینڈ کریں، اس کا نہیں، اس کا مس یوز نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس قتل کو اسی سیاق و سباق کے تناظر میں دیکھنا ہے تو پھر کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس معاملے پر کوئی معیار مقرر کیا گیا؟ طلعت صاحب، اس معاملے میں فیلئر ہم تو عام طور پر کہتے ہیں نا کہ مذہبی لیڈروں کا ہے، میں نے بھی شروع میں کہا، لیکن سب سے بڑا فیلئر اس پارلیمنٹ کا ہے. آپ کو جو فورم اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ڈسکس کریں اور قوانین بنائیں، اگر آپ کے لوگ سڑکوں پہ مر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے تو آپ کی یوٹیلیٹی کوئی نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دی کہ ہم نے موقف نہیں دیا، حالانکہ ان کو موقف دینا چاہیے تھا. جو حدود اللہ ہیں وہ آپ تجاوز نہیں کر سکتے. جو قرآن حدیث کے واضح احکامات آگے نہ میں اس پہ بول سکتا ہوں، نہ آپ لب کشائی کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں انفورسمنٹ کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں مس یوز میں آدھے سے زیادہ اس وقت مسلمان اندر پھنسے ہوئے ہیں، کرسچن بھی ہیں ٹارگٹ ہوئے، آدھے سے زیادہ مسلمان ہیں، کیونکہ قذف کی کوئی سزا واضح ہے ہی نہیں ہے. آپ الزام لگائیں اس نے توہین رسالت کی، اس کو اندر کروا دیں، اگر آپ تگڑے شخص ہیں وہ شخص چھوٹے گا نہیں یا جیل میں مرڈر کر دیا جائے گا. اس کو تو روکنا چاہیے تھا. ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری، اسی قوم کی، میری اور آپ کی، ان سب کی، ہمارے پارلیمان کی سب سے زیادہ، اور پارلیمان کی سب سے زیادہ. لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے، میں چانڈی صاحب کو بس جاؤں گا اس معاملے پر. چانڈی صاحب، ہر معاملے پر ایک دو بلاپن ہے. یہ صرف توہین رسالت کا قانون نہیں ہے جس کے اوپر اگر پرائیویٹلی کوئی کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن حکومت اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لے گی. ڈرون حملوں کے اوپر بھی یہی سٹینڈ ہے. ویکی لیکس کے توسط ہم نے دیکھا پبلک سٹینڈ، ماشاءاللہ آپ کی پارٹی سمیت بلیدی صاحب، مولانا فضل الرحمان جو ہیں، ویسے تو بڑا اینٹی امریکنزم ہے لیکن امریکی ایمبیسڈر کے لیے اشائیے بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سیاست کے اوپر بات چیت بھی کرتے ہیں. ہر معاملے پر دوگلا سٹینڈ ہے. پبلک سٹینڈ کچھ اور ہے، پرائیویٹ سٹینڈ کچھ اور ہے، پارلیمان کے اندر بات کچھ اور ہے، پبلک. تو پھر تو یہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے ملک کے اندر. اب حکومت کے جو اہلکار ہیں، جو منسٹر ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، اب ان کی تو مکمل وضاحت کرنے کی میں پوزیشن نہیں ٹھیک، فیئر انف. کہ میں وہاں، لیکن عمومی مشاہدہ تو آپ کو ہوگا. جہاں تعلق ہے جو بھی پارٹی سرگرم ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی کا کر رہا تھا، آپ کا پروگرام شروع ہو گیا، ایک سینیٹر تقریر کر رہے تھے، فوج برسر پیکار تھی سوات پہ، بڑے ذمہ دار سینیٹر ہیں بڑی ایک پارٹی کے. انہوں نے کہا جناب اس حد تک ہم جائز سمجھتے ہیں، اس شرط کے بعد ہم ناجائز سمجھتے ہیں. تو میں غصے ہو گیا اس پر. میں نے کہا یہ کیا کہتے ہو؟ یا سپورٹ کرو یا مخالفت کرو. جہاں اس قسم کی فضا ہوگی،
हमारी भी सियासी पार्टी है, पार्लियामेंट सियासत करती है। हम कब कहते हैं कि कोई दूसरी कोई इनकलाब आया प्राइम है? मिनिस्टर साहब कहते हैं ना आपकी कंस्टिट्यूएंसी अलहदा है, हम जरा मुख्तलिफ वो उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, पीपल्स पार्टी एक मकतब फिक्र की पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी एक क्लास की पार्टी अभी तो मुझे लगता है हर मकतबा फिक्र की पार्टी है, माजरत के साथ, जिस किस्म के लोग आपके साथ हैं, हर मकतबा फिक्र के लोग हैं। तो सबकी तो कह रहा हूँ, एक की नहीं तो सबकी है, ये तो अलग है। लेकिन आप किस मकतब फिक्र की तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, मैं लॉ मिनिस्टर का जिक्र कर रहा था। अब चलो मैं वजाहत आपसे नहीं लूंगा। अब हर किस्म का आज सोच और फिक्र पार्टी में मौजूद है, इसको अपने अंदाज से, और पार्लियामेंट सियासत लेकिन स्टैंड नहीं लेते। नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने खत्म नबूवत के मसले पर तवील जेलें काटी, जाने कुर्बान की, आज होता सत्तार न्याजी और उस हल्के के लोग जिंदा होते, या अहरारी उस जमाने के जिंदा होते, तो आपको बताते खत्म नबूवत क्या मसला था। लेकिन वो मसला भुट्टो साहब ने पहली बार किया, आपको पता है, पढ़े लिखे दानिश तरक्की तरफ से उनकी तनकीद भी हुई, लेकिन उन्होंने वो बात कर दी। कभी दोगलेपन की बात नहीं थी, लेकिन ये खत्म नबूवत की बात करने वाले, ये नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात करने वाले उस बात को भूल गए। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, बिल्कुल स्टैंड आपका क्लियर है। अच्छा, मैं बुलेदी साहब से भी इसकी वजाहत लूंगा कि सियासी कायदीन को, मजहबी कायदीन को इन मामलात के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, पार्लियामान में डिबेट करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद हम मिलते हैं, बुलेदी साहब से बात करें।